बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH69 PP30 में और आपकी मुलाकात मारूफ रूहानी समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनके ख़ानदान के जो सरबराह थे मौलाना मोहम्मद बशीर रिजवी साहब, वो चेयरमैन भी रहे और 1980 से पहले, और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट से जो मंजूरी ली वो एक स्कूल बनवाया जो आज भी गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन उस पर लेबल या जो एक तख्ती है या जो नाम है अलाट हुआ है वो रिजवी के नाम से अलाट हुआ है। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मारूफ रूहानी समाजी सियासी शख्सियत साहबजादा पीर मोहम्मद मतलूब रज़ा साहब से करवाते हैं जो ज़ेब सजादा आस्तानिया आलिया लंगे शरीफ हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि चौधरी बरादरान की उन्होंने भरपूर कैंपेन की और पूरी यूसी की नुमाइंदगी की, ना सिर्फ एक विलेज की बल्कि पूरे 6 विलेजेस जो इस यूनियन कौंसिल में हैं सबकी नुमाइंदगी की, एक भरपूर हमायत की, भरपूर कैंपेन की। आफ्टर कैंपेन उनके इलाके लंगे यूसी में कौन कौन से काम हुए इसी पर डिस्कस करते हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मतलूब रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त दिया और आप हमारे लंगे में आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप सरपरस्ते आला भी हैं रिजविया अल हिदमत फाउंडेशन के, जिसका काम टोटल अपनी मदद आपके तहत समाजी काम करना है, फलाही काम करना है, और साथ ही साथ मेंबर एंड डिस्ट्रिक्ट पीस काउंसिल के भी। तो इस हवाले से भी इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पीर साहब, मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आपका सिलसिला रूहानियत, आप सजादा नशीन भी हैं, और इसी तरह से आपके रूहानी सिलसिले का आगाज़ जो है वो कब हुआ और कैसे? हमारे रूहानी सिलसिले का आगाज़ जो है ना जी, ये 450 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ वड्डा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप सोहरवर्दी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। जी जी। और ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शाहरुख़ आलम नूरी रहमतुल्लाह अलैह आपके सिलसिला बैत से और सिलसिला तरीक़त से आपका ताल्लुक़ था। तो उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है मज़बूत। सही 450 साल। 450 साल। सर, अगर बात करें हम मौलाना मोहम्मद बशीर साहब पर, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि वो 1980 से पहले उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, चौधरी बरादरान के साथ उनके बड़े लिंक्स थे, मैं यूँ कहूँ कि एक पक्का संगदड़ा था आपका चौधरी ज़हूर लई साहब के साथ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सिलसिला सोहरवर्दी से उनका तल्लक था, लेकिन मौलाना बशीर अहमद रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे बुज़ुर्ग जो हैं, आप मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद आप के पास पढ़ते रहे हैं और आपसे खिलाफत भी है। इसलिए ये अब कादरिया सिलसिला भी हमारा मुक़द्दस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से जी जी आपके दर से हमें कादरी खिलाफत भी है। पहले सोहरवर्दी खिलाफत जो हमारे ख़ानदान से चली आ रही थी, जी जी, तो मुक़द्दस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से हमें ख़ानदानी तौर पर आपसे कादरिया सिलसिला और चिश्तिया में भी बाकी जो आपने मौलाना बशीर अहमद रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सियासी ज़िंदगी के हवाले से सवाल किया है, तो उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि 1980 से पहले वो यूनियन कौंसिल, उस वक़्त यूनियन कौंसिल मंगवाल थी, हमारा गांव भी मंगवाल में था, तो यूनियन कौंसिल मंगवाल के वो चेयरमैन रहे हैं। और उस वक़्त इतनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, हम देखते थे वो घोड़े पर बैठ के दफ्तर जाते थे। सही। वो वक़्त था। जी जी। तो ये हालात के तकाज़े हैं, अभी तो गाड़ियाँ और सब कुछ सहूलतें हैं, सही बात है, सब कुछ है। तो मौलाना बशीर अहमद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह चौधरी ज़हूर लई शहीद के करीबी साथियों में से थे। अपनी सारी ज़िंदगी सियासी जो मामलात हैं वो चौधरी बरादरान चौधरी ज़हूर लई साहब के साथ उन्होंने रखे हैं। जी जी, सही। ज़िंदगी में कभी कोई पार्टी बदलना, कभी कुछ ऐसा सोचना एक दफ़ा भी नहीं हुआ। 2000 में उनका विसाल हुआ, उसके बाद मैं चल रहा हूँ आज तक, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं जैसे लोग
کچھ کرتے ہیں, کوئی مفادات کی خاطر, کبھی کسی پارٹی میں گئے, کبھی کسی پارٹی میں, تو ہم نے زندگی میں سوچا بھی نہیں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کوئی مفاد پرستی والا معاملہ نہیں. ہم سیاست بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے, لوگوں کے کام کاج, علاقے کے کوئی کام کاج ہو جائے, ورنہ کوئی اس میں ذاتی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہوتے. اس لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دیکھیں اقتدار میں کون ہے, کون اپوزیشن میں ہے. ہمارا چودھری برادران کے ساتھ ہی واسطہ رہا ہے ہمیشہ, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں. بالکل صحیح. آپ مجھے یہ پیر صاحب بتائیے کہ آپ نے ایک بھرپور کمپین کی تھی الیکشن میں, جنرل الیکشن میں, چودھری پرویز لائی صاحب کی, اسی طرح مونس لائی صاحب کی آپ نے کمپین کی. جو بھی آپ کے مطالبات تھے ان کے ساتھ, آپ کے اگر ترقیاتی کام پر بات ہو تو کون کون سے کام ہوئے آپ کے گاؤں میں؟ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے چودھری صاحب جب مونس صاحب آئے تھے ادھر کمپین کے سلسلہ میں, تو انہوں نے خود بھی کچھ اعلانات کیے تھے. ہم نے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے کچھ جائز. ان میں ایک یہ ہماری منگوال سے لنگے سڑک جو ہے 6 کلومیٹر, یہ مطالبہ ہم نے کیا تھا. تو وہ مطالبہ بہت جلدی الیکشن کے فوراً بعد اس پہ کام شروع ہوا, جلدی اس کی منظوری ہو گئی. تو پھر کوئی کرونا کی وجہ سے سکیم سٹارٹ ہو گئی تھی, پھر کوئی کرونا کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار رہی ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھی سڑک ہماری یہ لنگے سے منگوار بن گئی ہے. اس پہ ہم چودھری مونس لائی صاحب کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ 4.5 کروڑ روپے کے فنڈ ملے ہمیں یو سی کے لیے. تو وہ بھی ہم نے صحیح ایمانداری سے, اور یو سی کے سارے گاؤں جو ہیں ان میں کمیٹیاں بنا کے, وہ کمیٹیوں کی نگرانی میں وہ پیسہ لگا. ماشاءاللہ. صحیح. 4.5 کروڑ روپے سے 1.5 کروڑ ادھر ہمارے گاؤں لنگے میں کام ہوئے. 80 لاکھ روپے سے چک گلہ میں کام ہوئے. 1 کروڑ روپیہ چکریاں کے لیے ادھر کام ہوئے. اس کے علاوہ 80 لاکھ روپیہ اشرا گاؤں ہے ہماری یو سی میں, اس میں لگا. 20 لاکھ کوٹ میانہ ہے, اس پہ لگا. اور ایک ہمارا چھوٹا گاؤں ہے کوٹ پیر شاہ, 20 لاکھ روپے ادھر لگے. بالکل صحیح. سر آپ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل پیس کونسل میں بھی آپ کا پارٹیسپینٹ ہے, آپ اس کے بھی ممبر ہیں ڈسٹرکٹ وائز. تو مذہبی امور پہ کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی مجالس ہوں, کچھ اہل توشیع کا ہو یا کسی بھی, تو اس میں آپ کے کیا کردار نبھاتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. یہ چودھری صاحب نے ہی, چودھری مونس صاحب نے ہمارا نام ریکمینڈ کیا تھا. تو ہمارے پاس مذہبی ماحول بہت اچھا ہے. ادھر کوئی مسئلہ مسائل, کوئی شرارت کسی قسم کی, مثبت لوگ ہیں اور اپنے معاملات پرامن طریقے سے کرتے ہیں. بہت اچھی بات. کوئی ادھر ہمارے بدامنی کا, کوئی فساد کا کوئی معاملہ نہیں. چاہے محرم ہو, چاہے ربیع الاول ہو, چاہے جمادی ثانی ہو, سب معاملات پرسکون ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے جو ہمارا درگاہ کا 7 جون کو ہمارا سالانہ عرس پاک ہوتا ہے مشائخ لنگے کا. تو اس میں بھی پرسکون ہمارا پروگرام گزرتا ہے. کوئی ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی بدمزگی آج تک نہیں ہوئی. لوگ آتے ہیں پیار سے, عقیدت سے, اور ہمارے پروگرام میں کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہوتا. بہت اچھی بات. کوئی ڈھول باجا, کوئی اس طرح کے معاملات, صرف تبلیغی حوالے سے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. تلاوت قرآن پاک, نعت رسول مقبول, اور علماء اکرام اس میں پند و نصائح کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. رشتے اعلیٰ بھی ہیں رضویہ الخدمت فاؤنڈیشن کے, تو اس فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ آپ نے کون کون سے فلاحی کام کیے؟ رضویہ خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے کچھ غرباء, جو بیمار لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ایسے کہ لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے,
یا ہر طبقے میں ہر معاشرے میں امیر غریب یہ تو سسٹم چلتا ہے نا. بالکل ایسی ہے. تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ غرباء کے لیے کوئی یہ بنیادی ایک چیز ہے دوائی لینا. تو ایسی تو سہولت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ دوائی لینے سے تو نہ رہ جائے. تو اس حوالے سے ہم نے رضویہ خدمت فاؤنڈیشن کا آغاز کیا اور اس کے تحت جو لوگ غرباء ادھر ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب آتے ہیں اور وہ چیک اپ کر کے جو دوائی وغیرہ ان کو دے دیتے ہیں. کوئی اس کی فیس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کے جو ہفتے بعد جو دوائی کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم ادا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کے علاقے کی باؤنڈری کی بات کی جائے تو ایک سائڈ پہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سٹارٹ ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے علاقے کی جغرافی طور پر سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی آپ نے ٹھیک فرمایا. ادھر ہم دو باؤنڈریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گجرات کے حوالے سے ہم ٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی ایسی ہے. تو ادھر ہمارے مغرب میں ضلع منڈی بہاؤالدین شروع ہو جاتا ہے اور شمال میں جنوب میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ شروع ہو جاتا ہے. ایسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا سوئی گیس کا معاملہ, ہم ٹیل پہ بیٹھے ہیں آخر پہ, تو وہ ہمیں گیس کا پریشر کا مسئلہ جو ہے نا وہ تو 12 مہینے رہتا ہے. اور اس حوالے سے یہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ رستے میں ساری گیس استعمال ہو جاتی ہے تو بچی کچی کچھ ہمارے پاس پہنچتی ہے کوئی. یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا یہ ہم نے چوہدری صاحب سے بھی کافی مرتبہ ڈسکس کیا ہے. یہ اس پہ ابھی کچھ نہیں ہو سکا. عوام سے بھی ہم اس معاملے پہ شرمندہ ہیں اور قیادت سے بھی کافی دفعہ بات کی ہے, ابھی تک اس پہ نہیں کچھ ہوا. صحیح. سر آپ کو پنجاب لیول پہ علماء مشاہدین کا آئی تھنک پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا گیا, تو کیا آپ کو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ یہ بات ایک دو دفعہ ہوئی ہے تو اس پہ میں نے بھی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لی. جی جی. تو بس وہ معاملہ پینڈنگ ہی رہے, شاید ہو جائے. کوئی اتنا زیادہ میں کوئی خواہش مند بھی نہیں ویسے. صحیح. لاسٹ میں سر آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو سپورٹ مین شپ سے بزنس یا ایجوکیشن ہیلتھ ہر چیز پر کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی یہ سپورٹ شپ کے حوالے سے میں ہمارے پاس ابھی اشتمال کا کام ہوا ہے ہمارے گاؤں میں, اراضی اشتمال. اکثر جو دیہات ہیں نا وہ ان کا اراضی استعمال جو ہے وہ 80 کی دہائی میں مکمل ہو چکا ہے. صحیح. 70 اور 80 میں. تو ہمارا بھی یہ اس وقت کام شروع ہوا تھا لیکن بعد میں وہ لٹیگیشن میں چلا گیا. تو اب اثر نو یہ کام ہوا ہے اور اس اجتماع کی جو مشاورتی کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین بھی ہوں. تو ہم نے بچوں کے لیے 4 ایکڑ رقبہ ان کے لیے رکھا ہے, ان کی گراؤنڈ کے لیے. ماشاءاللہ. گڈ. یہ ادھر ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. وہ کبھی ترکھا میں جاتے تھے, کبھی کہیں دور جا کے میچ کھیلتے تھے, گراؤنڈ نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک ضروری چیز ہے بچوں کی مثبت سرگرمیوں کے لیے. تو ہم نے 4 ایکڑ رقبہ ان کے لیے رکھا اور ان کے حوالے کر دیا ہے. وہ ابھی اس میں انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے, کھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ. لاسٹ میں آپ کیا میسیج اپنے حلقہ کے لوگوں کو اور اسپیشلی اپنی یو سی کے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ یو سی کے لوگوں کو میں یہی میسیج دوں گا کہ ہماری قیادت اچھی ہے. کام کبھی ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ معاملات ہوتے ہیں, کچھ رہ بھی جاتے ہیں. ہمارے علاقہ میں چودھری برادران کے علاوہ کسی نے کام آج تک کیے ہی نہیں. تو جو کیے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے ہیں, جو رہ گئے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی کرنے, وہی کریں گے. تو ابھی جس طرح میں کہہ رہا تھا گیس وغیرہ کے کوئی معاملات رہ گئے ہیں, لیکن اس کا بھی حل جب کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اور تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. پچھلے دور میں نون لیگ کا دور تھا تو ادھر ایک پیسہ بھی نہیں لگایا گیا ہمارے علاقے میں چھوڑ کے. گجرات میں کچھ نہیں, کوئی خاص نہیں ہوا. تو یہ چودھریوں کے حلقے میں تو خاص طور پہ
1 रुपया नहीं लगाया गया। जी तो नाज़रीन ये थी पीर मोहम्मद मतलूब साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैसेज के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अगर काम जब भी हुआ चौधरी बरदरान की वजह से हुआ और जब भी होगा उन्हीं की वजह से होगा, सो आवाम डिसअपॉइंट ना हो। बाज़ औक़ात मामलात ऐसे होते हैं कि जो टेंडर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से काफ़ी ताहिर का शिकार हुए, काफ़ी मामलात, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई, तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।